جی دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم نے سی این این کو انٹرویو دیا۔ اوور آل بڑا اچھا انٹرویو، لیکن جو وزیر اعظم کے مخالفین ہیں وہ اس میں سے بہت سی باتیں نکال کر، خاص طور پہ حقانی نیٹ ورک سے متعلق جو انہوں نے کہا اس کو لے کر ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کو ایک میں نے دیکھا ہے کہ ہماری چونکہ معاشرے میں ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے شخصیت پرستی کا، اور جن کو ہم چاہتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں ان کی ہمیں ہر بات ہی اچھی لگتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے شخصیت پرستی کا، کیونکہ جب آپ شخصیتوں کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اور بلائنڈلی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی جو اپنی صلاحیتیں ہیں سوچنے سمجھنے کی وہ زائل ہو جاتی ہیں، اور یہی اس وقت میرے خیال میں ہو رہا ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے اگر آپ عمران خان کے خلاف کوئی بات، یا ان کے خلاف کیا ان کے ایسی بات بھی کر دیں یا کوئی نشاندہی کر دیں تو اس پہ بھی وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ معاملہ دوسری پارٹیوں کا ہے، جو مسلم لیگ نون کے سپورٹرز ہیں وہ نواز شریف صاحب کے خلاف یا مریم نواز صاحبہ کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے۔ تو ہمارے ہاں جو عدم برداشت کا معاملہ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور معاشرے میں ایک قسم کی پولرائزیشن سی آ گئی ہے۔ تو یہ جو پرسنالٹی کلٹ ہے، ہم نے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو معاشرے ترقی نہیں کر پاتے، ان معاشرے میں تنقیدی جو مزاج ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، چیزوں کو ریشنلی کرٹیکلی دیکھنے کے جو طریقہ ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک قسم کا جو ہے جمود جو ہے وہ پرمیٹ کر جاتا ہے ہمارے اپنے ذہنوں میں، اور پھر ہم ہر چیز کو جو ہے اگر شخصیت پرستی ہے تو ہر چیز کو پھر ایک خاص زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ میں ذاتی طور پہ تو اس کو پاکستان کے لیے بہت اس کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہوں جس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں دو باتیں وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی ان کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے غریبوں کی باتیں وہ کہاں سنیں گے، لیکن بہرحال جو ہے عرض کرنے میں کیا حرج ہے۔ پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ اکثر و بیشتر وہ اپنے بیانات میں اپنی تقاریر میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، زیادہ کون جانتا ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، مغربی دنیا ہو، افغانستان ہو، جو معاملہ بھی ہو، ان کی زبان سے ایک نکل جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں، سب کچھ مجھے پتہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو ہیوبرس آف وزڈم ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کوئی شخص بھی ہر چیز کے بارے میں نہیں جانتا، اور یہ کہنا کہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، زیادہ کون جانتا ہے، یہ بذات خود مجھے معاف کیجیے گا، بذات خود اگنورنس کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس قسم کی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ایک تو اس سے ایک تکبر کا بھی احساس ہوتا ہے اور یہ تکبر جو ہے ہم انسانوں کو زیب نہیں دیتا۔ اور پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے یا زیادہ کون جانتا ہے، تو پھر آپ مزید جو ہے جو مشاورت کا عمل ہے یا کچھ لینے کا عمل ہے اس پہ آپ قفل لگا دیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی کسی طور مناسب نہیں ہے۔ اور پرائم منسٹر کو خاص طور پہ اس قسم کی جو بیانات ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر جتنے بھی آپ کے سپورٹرز ہیں وہ پھر آپ کو دفاع کرتے کرتے آپ کی باتوں کا اس قدر دور چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر اسی زمرے میں آ جاتا ہے کہ ایک شخصیت پرستی کا معاملہ آ جاتا ہے، اور پھر جو سپورٹرز بھی جو ہیں وہ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو ایک پہلی میری عرض تو یہ ہے۔ دوسری عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب، اگین بڑی معذرت کے ساتھ، کہ جو آپ بعض اوقات بیانات دیتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ریاست کے مفاد میں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم سب جانتے ہیں آپ وزیر اعظم ہیں، اور جو انفارمیشن یا معلومات آپ کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہو سکتی،
لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مثال کے طور پر آپ نے آزاد جمہور کشمیر کے جب انتخابات ہو رہے تھے تو آپ نے ایک بیان دے دیا کہ اگر کشمیریوں نے حق خود ارادیت جب ان کو مل جاتا ہے اور انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا تو ہم ان کو پھر جو ہے آزادی دے دیں گے، ہم یہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کون آپ کے مشیر ہیں جنہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے، کیونکہ یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ اس لیول پہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو پہلے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پڑھنا چاہیے، آرٹیکل 257 کیا کہتا ہے، اس میں تھرڈ آپشن کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ پہلے پارلیمنٹ میں جا کے جو ایک نیشنل کنسنسس ہمارا کشمیر میں بنا ہوا ہے اس کو توڑنے سے پہلے آپ پارلیمنٹ میں جائیے، اس جو شک ہے اس کو تبدیل کیجئے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اس قسم کے بیانات سے بھی تھوڑی بہت میں سمجھتا ہوں جو اس قسم کے بیانات ہیں جو آفٹر دا بلو آ جاتے ہیں کہیں سے، تو ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑا نادر موقع دیا ہے اس قوم کی خدمت کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ جب پاور دیتا ہے یا مال و دولت دیتا ہے، یا حساب تو ہر چیز کا ہونا ہے، اور جو طاقت آپ کو ملی ہے اس کا بھی حساب ہونا ہے روز قیامت میں، کہ اور پھر کوئی شخص آپ تو چلے جائیں گے، سب نے جانا ہے، تو ایسے کام کر کے جائیے کہ آپ کی جو مثبت لیگسیز ہیں وہ اس قوم میں رہیں۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جس طرح آپ اکثر کہتے ہیں کہ این آر او دیجیے، آپ کرپشن اگر کسی نے کی ہے تو آپ اس کو بالکل سزائے موت دے دیجیے ہماری طرف سے، اور کرپشن کے ساتھ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہے اس کا بھی ایک مناسب طریقہ کار ہونا چاہیے تاکہ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں وہ ایک جو سیاسی پولرائزیشن ہے وہ نہ ہونے پائے۔ ہم سب لوگ ایٹ لیسٹ یہ صلاحیت تو اپنی قائم رکھیں کہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں، تو ہمارا معاشرہ شخصیت پرستی کی طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اور میں تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ اب یہ CNN کے انٹرویو کے بعد بھی ہم نے کئی دیکھا کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن چلیے وہ تو ایک انٹرویو تھا، اور بھی انٹرویوز ہوں گے، لیکن جو ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس پولرائزیشن کی وجہ سے، جو ایک شخصیت پرسنالٹی کلٹ جو ہم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں سے تو کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، اور جو سپورٹرز ہیں اور جو وہ اس طرح سپورٹ کرتے ہیں جاہلیت میں ایسے طریقے سے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ ہمیں اتنی صلاحیت اور میرے خیال میں اتنی ہم میں جرأت تو ہونی چاہیے کہ ہم غلط کو غلط کہہ سکیں اور صحیح کو صحیح کہہ سکیں۔ یہی میرا آج کا میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔